صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا عنوان جو اس موقع پر بہت اہم سمجھ میں آیا اور جو ہماری اپنی ترتیب کے اعتبار سے بھی ضروری ہے، اپنے دل کا سنوارنا۔ شریعت کا کچھ حصہ مال سے متعلق ہے، کون سا کمانا جائز ہے، کون سا کمانا ناجائز ہے، خرچ کرنے کے اصول کیا ہے، ضابطے کیا ہے، مال سے متعلق، آنکھ سے متعلق، ہاتھ سے متعلق، اولاد بیوی بچوں سے متعلق، کاروبار رہن سہن سے متعلق۔ لیکن کچھ احکام ہیں جو دل سے متعلق ہے، اس کو ظاہری، جیسے ظاہری گناہ ہے ویسے باطنی گناہ بھی ہے، جیسے دکھائی دینے والے گناہ ہیں ویسے نہ دکھائی دینے والے گناہ بھی، جیسے دکھائی دینے والی نے کیا ہے ایسے ہی نہ دکھائی دینے والی نے کیا بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ چوری ڈکیٹی ظاہری گناہ، باطنی گناہ ایمان والے کو ہلکا سمجھنا، اپنے اندر تکبر کا آ جانا، عجب کا پیدا ہو جانا۔ ظاہری گناہ آپ نے خرچ کیا، ماں باپ کی خدمت کی، گھر والوں کا ساتھ دیا، یہ ظاہری گناہ۔ ظاہری نے کی، باطنی نے کی، شکر کیا، صبر کیا، زبان سے میٹھا بول بولا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہے، بتلائی نہیں جاتی ہے۔ باطنی گناہ ظاہری گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ نہ دکھائی دینے والے گناہ دکھائی دینے والے گناہوں سے بڑے ہیں۔ نماز کا نہ پڑھنا ظاہری گناہ ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو دنیا کی محبت نے نماز چھڑایا، نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہے، دنیا کی محبت کو گناہ نہیں سمجھتا۔ زکوٰۃ نہ دینا دکھائی دینے والا ظاہری گناہ، لیکن یہ گناہ کیوں ہوا؟ ہرس کے گناہ کی وجہ سے۔ اندر کی ہرس اور اندر کی بخل نے، اندر کے گناہ نے ظاہر کا گناہ کروا دیا۔ اسی طریقے سے دوسرے کی زمین ہڑپ کر لی، 7 زمینوں کا ہار اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، یہ ظاہر کا دکھائی دینے والا گناہ۔ یہ گناہ اس نے کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ تکبر ہے، معافی چاہنا نہیں چاہتا، معاف کرنا نہیں چاہتا۔ اس چہرے کو تو انسان بہت بناتا ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے، اس دل کو نہیں بناتا ہے جس کو اللہ دیکھتے ہیں۔ چہرہ قبر میں کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والا ہے، اور دل آخرت میں اللہ کے پاس پیش ہونے والا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دل اصل ہے انسان کے پورے جسم میں۔ تو باطن کی تربیت، اندر کے گناہ کیا ہے، اندر کی نیکیاں کیا ہے، باطنی محاسن کیا ہے اور باطنی رذائل کیا ہے، برائیاں کیا کیا ہے۔ بڑی محنت کرنا پڑتا ہے، جیسے تفسیر کے ماہروں کو مفسر کہا جاتا ہے،
حدیث کے ماہروں کو محدث کہا جاتا ہے، فقہ کے ماہروں کو فقیہ اور مفتی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سبجیکٹ کے ماہروں کو صوفی کہا جاتا ہے، مرشد کہا جاتا ہے، صاحب دل کہا جاتا ہے، صاحب نسبت کہا جاتا ہے۔ شوگر بڑی بیماری نہیں ہے، ناشکری بڑی بیماری ہے۔ بہت سو کو شوگر بھی آیا ہے ناشکری کی وجہ سے، بہت سو کا شوگر بھی بڑھ رہا ہے ناشکری کے بڑھنے کی وجہ سے۔ اب دنیا دواخانوں میں یہ سبجیکٹ لے کر بیٹھ رہی ہے کہ شوگر کی پوری دوائیں ختم ہو چکی ہے، صاحب کا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناشکری بہت ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہے، بس جو چھن گیا اس پر نظر ہے، جو مل گیا اس پہ نظر نہیں ہے۔ بی پی کا بڑھ جانا بڑی بیماری نہیں ہے، غصے کا بڑھ جانا بڑی بیماری ہے۔ آپ غصہ مت دلائیے میرا بی پی بڑھ جائے گا، تو کس کا علاج پہلے ضروری ہے؟ غصے کا علاج پہلے ضروری ہے۔ یہ زندگی کا راز سمجھ میں آ جائے تو زندگیوں کی ترتیب بدل جائے۔ تو سب سے پہلی نیکی باطنی اور محاسن میں سے سب سے پہلا عمل نیت ہے۔ آدمی اپنی نیت کیسے بنے؟ بے نیتی، نیت نہ کرنا بھی بیماری ہے، اور بدنیتی، غلط نیت کرنا بھی بیماری ہے۔ حسن نیت کی فکر، صحیح نیت بناؤ۔ کچن میں کھانا پکانے کے لیے روز جاتی ہوں، نیت کیا بنایا؟ نیت ہی نہیں کی، یا بری نیت کی کہ اگر نہیں بناؤں گی تو ساس گالیاں دے گی، یا بری نیت کی کہ چونکہ جیٹھانی نے بنایا تھا اس لیے مجھے بنانا، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ لوگ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب مل جائے، یہ تلاوت کریں گے اس میں حصہ میرا لگ جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ پہلے اسٹیئرنگ مڑتی ہے پھر پوری گاڑی بدلتی ہے، پہلے نیت سدھرتی ہے پھر عمل بنتا ہے۔ اتنا طاقتور عمل ہے نیت، باطن کا، اندرون کا، دل کا، قلبی نیکی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض دینے کی نیت کرے اللہ اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں، جو قرض ڈبانے کی نیت کرے اللہ اس کا مال ڈبا دیتے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ ہے نیت۔ بہت لمبی صحبتیں چاہیے اللہ والوں کی، بہت قدم قدم پر پوچھ کے چلنا پڑتا ہے۔ بے نیتی سے اعمال ہو رہے ہیں، لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے جس کے پاس کوئی احتساب نہیں ہے۔ عمل پر کیا ملنے والا ہے اس کی نیت نہیں کی ہے تو اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ امیر صاحب تھے نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے کمرے سے نکلے مسجد مرکز کی طرف آنے کے لیے، آدھے راستے سے پھر واپس ہو گئے۔ حضرت آپ کوئی چیز بھول گئے تو ہم لے آتے ہیں، آپ سیڑھیاں چڑھیں گے پھر اتریں گے۔ مشق کرنے کا طریقہ، آج میں بغیر نیت کے ہی گھر سے نکل گیا، اب جا کر میں نیت کرنا چاہتا ہوں، میں نیت کر کے نکلتا ہوں۔ جماعتیں آئیں گی ان کی نصرت کرنا، بیمار آئیں گے ان کی عیادت کرنا، جنازے کی خبر والے آئیں گے تعزیت کروں گا، کوئی حاجت مند آئے گا تو ضرورت پوری کروں گا۔ میں یہ سب نیتیں کرتا تھا، لیکن نیت کرے بغیر آج نکل گیا، اس لیے دوبارہ جا رہا ہوں۔ جس کو اللہ مل جاتا ہے اس پر نیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ توسیع نیت، تجدید نیت کا موقع اللہ اسے دیتے ہیں۔ بیان سننے کے لیے آدمی بیٹھا، کیا نیت بنایا؟ دیکھتا ہوں کہ نیا واقعہ مل جائے، نمبر دیتا ہوں کس درجے کے مقرر صاحب تھے۔ نیت بنایا کہ اے اللہ
ایسی کوئی بات کہلوا دیجیے جو میرے زخم کا مرہم ہو، میرے مردہ دل پر چوٹ کر جائے۔ نیت کا مسئلہ، نیت کی پہاڑ کو دیکھ کر اگر یہ سونا ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں اتنا دے دیتا، اللہ نے ثواب دے دیا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان کے بول کا نام نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا، دل میں بھی ظہر کی نماز ہے، زبان سے نکل گیا اے اللہ میں 4 رکعت اثر پڑھ رہا ہوں، زبان کا بول غلط ہے، دل کا ارادہ صحیح ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، حالانکہ اس نے ظہر کے وقت میں اثر کا نام لیا ہے۔ نیت دل کا ایک عمل ہے، اخلاص صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، مخلوق دیکھے نہ دیکھے، مخلوق مانے نہ مانے، واہ واہ کرے یا تھو تھو کرے، اب تک دیا ہی کیا ہے جو آئندہ دے گی، دے گی بھی تو کتنا دے گی، پھر ان کا دیا ہوا موت پر چھن جائے گا، وہ ملنا ہی کیا ہے جو موت پہ چھن جائے۔ اخلاص، مخلوق کے تھو تھو کرنے ناراض ہونے کا اثر نہ لے۔ جیسے چرواہا بکریوں کے درمیان نماز پڑھتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ بکریاں دیکھ رہی ہیں مجھے عزت کرنے لگ جائیں گی نماز پڑھنے کے بعد۔ جیسے آدمی 4 دیوار کے درمیان نماز پڑھتا ہے تو امید نہیں ہوتی ہے دیواروں سے، یہ دیوار میری نماز دیکھ رہے ہیں، اب آئندہ مجھے بزرگ سمجھنے لگ جائیں گے۔ جیسے ان چیزوں سے نا امید ہو جاتا ہے، ویسے اللہ کے غیر سے نا امید ہو جائے۔ تیسرا عمل ہے تفکر، اللہ کی قدرت میں غور، اپنی ذات میں غور۔ قرآن پڑھا تدبر کے بغیر پڑھا، عبادت کیا فقہ کے بغیر کیا، مسئلے مسائل کے بغیر کیا، زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے آدمی۔ تفویض، اللہ کے حوالے ہو جانا۔ ہم بندہ بن کے زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ہم بادشاہ بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ بیماری کیوں دی ہے انہوں نے مجھے بیٹا چاہیے تھا، بیٹی کیوں دے دی؟ آپ بندے ہیں یا خدا ہے؟ آپ غلام ہیں یا آقا ہیں؟ یہ تو طے کیجیے۔ بندے کی شان وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تجویز کی زندگی نہیں، تفویض کی زندگی۔ زندگی میں جنت کا مزہ آتا ہے، دنیا میں وہی ہو رہا ہے جو میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں وہی چاہتا ہوں جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ ان سے بڑا علم میرے پاس نہیں ہے، ان سے زیادہ میں اپنے آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ تفویض کا مزاج، مرضی مولا عظم اولا۔ شکایت زبان پر نہیں آتی ہے جب تفویض کا مزاج انسان کا بن جائے۔ تقویٰ دل کا عمل ہے، اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑنا۔ زیادہ سجدے کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، لاکھوں کا چندہ دینے کا نام تقویٰ نہیں ہے، گناہ چھوڑنے کا نام گناہ چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ 10 پارے پڑھنا آسان ہے، حرام سے ایک نگاہ نیچی کرنا مشکل ہے۔ 8 رکعت تہجد آسان ہے، ساس بہو سے معافی چاہنا مشکل ہے۔ تقویٰ گناہ چھوڑنے کا نام۔ تواضع، اپنی حقیقت کو یاد رکھے، اپنی حقیقت کو یاد رکھنے کا نام تواضع ہے۔ گندی جگہ، گندی چیز، منو مٹی کے نیچے کلو گندگی لے کر پھرنے والا، پتا ہی نہیں کہ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ کے یہاں مقبول ہے یا اللہ کے یہاں مردود ہے۔ تواضع، توبہ کہتے ہیں اپنے گناہ کو یاد کر کے رونا۔ سوچنا چاہیے زندگی کے 30 سالوں میں، 40 سالوں میں، 50 سالوں میں ان اعمال پر محنت کرنے کا کتنا وقت ملا۔ خطا کو یاد کر کے غمزدہ ہونا،
برتن ٹوٹ گیا، بیوی پہ ناراضگی ہے، ہفتوں فجر نہیں ہوئی، اللہ کا حکم توڑ دیا، اس پر کوئی ناراضگی نہیں۔ توحید، ساری دنیا میں ایک اللہ ہی نظر آ جائے بس، ان کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حکومتوں کا غم، پارٹیوں کا خوف، کوئی دنیا کا فرعون اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی دنیا کا نمرود اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اس کے قبضے میں اپنی قسمت کا ایک دانہ نہیں ہے، ملک کی قسمت کیا بنائے گا؟ توکل، صرف اللہ پہ بھروسہ، اولاد پہ بھروسہ نہیں، داماد پہ بھروسہ نہیں، پڑوسی پہ نہیں، دوستوں پہ نہیں، اللہ کے غیر سے امید ہی عذاب ہے۔ توکل، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ، خشوع کا ہونا کہ بطور مقصدیت کے نیک عمل میں اللہ کا غیر ہی نہ پایا جاتا ہو، اللہ ہی اللہ ہے، دل میں خشوع ہوتا ہے، اعضاء میں خضوع ہوتا ہے، واقعی دھیان ہے تو آدمی نماز میں ادھر ادھر ہاتھ نہیں چلائے گا۔ اللہ سے خوف کا ہونا، دعا کے لیے وقت کا نکالنا، شکایت میں مجلسیں گزر جاتی ہے گھنٹوں کی اور چند منٹ کے لیے دعا کا موقع نہیں ملتا۔ قلبی صفات میں سے ہے، دل کی خوبیوں میں سے ہے دعا والا ہونا۔ سارے دواخانوں سے جب تھک جائیں گے نا تب آدمی کہے گا اب تو دعا سے کام ہوگا، پہلے بھی دعا سے ہوتا تھا، آخر میں بھی دعا سے ہی ہوتا ہے۔ سارے دواخانوں میں جانے سے پہلے بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں اور جانے کے بعد بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اللہم رضنی بقضائک وقنعنی بعطائک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب دعائیں مانگی ہے، نوکری، زیور، چپل، کپڑے، گھر، ان سب تمناؤں سے آگے کی دعائیں ابھی آئی نہیں۔ اللہم ارزقنی نفسا مطمئنہ تشتاق الی لقائک وترضى بقضائک حتی لا احب تاخیر ما عجلت وتعجیل ما اخرت۔ اے اللہ اتنا راضی رہنے والا بنا دیجئے آپ کے فیصلوں سے کہ کوئی کام دیر سے ہو تو جلدی کا جذبہ میرے دل میں نہ ہے، جلدی ہو جائے تو دیر سے ہونے کا جذبہ نہ ہے۔ ارے ابھی کیوں بچہ ہو گیا اور 2 سال کے بعد ہوتا؟ بڑے موقع سے بارش ہو گئی آج، ایک بزرگ نے کہا خاص موقع پر غیب سے آواز آ گئی، اچھا تمہیں پتا ہے کہ موقع کون سا ہے، بے موقع کون سا ہے؟ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ بعض کمزور روایات میں ہے جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، میری نعمتوں پر شکر نہ کرے، میری مصیبتوں پر صبر نہ کرے، میرے علاوہ دوسرے کو رب تلاش کر لے، فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، ناراض ہو کے کیا کر لے گا؟ مقدر بدل لے گا۔ راضی ہو جائے گا تو اللہ تو مل جائیں گے، اجر تو مل جائے گا۔ رضا اور رجا، اللہ سے امیدوار ہونا۔ امید کتنی ہونی چاہیے، ڈر کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ سے اتنی امید نہ کر کے گناہ پر جری ہو جائے۔ بہت معاف کرنے والے ہو لوگ، اتنی امید نہ کر کے گناہ پر جری ہو جائے، اتنا خوف نہ کر کے اللہ سے نا امید ہو جائے، اتنا ڈر رہا ہے کہ نا امید ہو گیا، یہ شیطان کی سازش ہے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اے اللہ اتنا ڈر دے دیجئے کہ گناہ کی طرف قدم نہ اٹھے۔ مانگنے کی چیز ہے رجا، زہد، دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں مشغول ہونا، دل آخرت میں لگا ہے۔ وہی مثال
کشتی پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کشتی میں آ نہیں پاتا. کشتی کا سفر جبھی تک رہے گا جب تک کہ کشتی پانی میں ہو اور پانی اندر نہ آئے، آدمی دنیا میں ہو اور دنیا اندر نہ آئے. بات زہد، دنیا کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا آخرت بنانے کے لیے. دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں بن سکتے. شکر، نعمت کو منعم کا کمال سمجھنا، نعمت کو اللہ کا کمال سمجھنا. بیان کر رہا ہوں میرا کمال ہے، یہ حسن میرا کمال ہے، ریشمی بال میرا کمال ہے، 8 بچوں کو پالا میں نے، اتنا بڑا مکان بنایا میں نے. یہ شکر نہیں ہے، عجب ہے. اللہ کی مدد ہٹ گئی صحابہ پر سے غزوہ حنین میں جب اپنی طاقت پر ناز آ گئے. عجب کو گناہ نہیں سمجھتا یار. شکر اور عجب میں فرق ہے. شکر کرنے والا نعمت کو اللہ کا کمال سمجھتا ہے اور عجب کرنے والا نعمت کو اپنی ذات کا کمال سمجھتا ہے. باطنی صفات میں سے شوق لقاء، اللہ سے ملاقات کا شوق. بچوں سے ملے ہوئے بہت دن ہو گئے، بیوی سے ملے ہوئے عرصہ گزر گیا، شوہر کے گئے ہوئے 2 سال ہو گئے، ماں باپ کو دیکھے ہوئے مہینوں گزر گئے. ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق. پوتروں کو لا کے بتاؤ، بیٹیوں کو لا کے بتاؤ. اب مرتے وقت تو اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کیجیے. جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت ایسا مائل ہونا کہ لذت آنے لگ جائے. فون میں لذت آتی ہے، بچوں سے محبت میں لذت آتی ہے، نماز میں لذت نہیں آتی ہے، ان کا نام لینے میں لذت نہیں آتی ہے، ان کا کلام پڑھنے میں لذت نہیں آتی ہے. محبت ہی نہیں بلکہ شدید محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کا نام زیادہ لینا، ان کے احسانات یاد کرنا، محبت میں ترقی ہوگی. گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں بسا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اللہم اجعل حبک احب الینا من اموالنا واولادنا ومن الماء البارد. ایسی محبت اللہ سے مانگی جائے، صدق کی صفت پیدا کی جائے، جس صفت پر ہو آدمی اس کو کمال تک پہنچائے. ایک ایک صفت کی حقیقت ہے، ایک ایک صفت کا طریقہ ہے، اس پر محنت کرنے کے تجربے ہیں. کیسے یہ بول حال بن جائے. اندر کی بیماریاں، زبان کی کیا کیا بیماریاں، غیبتیں ہوتی ہیں، چغلیاں ہوتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، لعنت کی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، تمسخر کیا جاتا ہے، دو رخے پن کا اظہار کیا جاتا ہے. زبان کی بیماریاں، گندی شاعری، گندے گانے، بے حیائی کے بول، اسراف، باطنی رذائل میں، اندرونی گناہوں میں، روحانی امراض میں. دوسری بیماری ہے اسراف کا ہونا، بے ضرورت خریدنا بیچنا، بے ضرورت خریدنا بیچنا. فرضی ضرورتیں ہیں، واقعی ضرورتیں نہیں ہیں. چپلوں کے انبار ہیں پھر بھی نئے چپل چاہیے، کپڑوں کے انبار ہیں پھر بھی نئے کپڑے چاہیے، گاڑی اچھی خاصی ہے، معیار زندگی کے لیے نیا ماڈل چاہیے، نمائش کا جذبہ ہے اس لیے فلانا کمپیوٹر چاہیے، فلانا فون چاہیے. اسراف کا مزاج واقعی ضرورتوں کے لیے نہیں، فرضی ضرورتوں کے لیے. اسراف نہ خرچ کرنا، بخل، جہاں شریعت میں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں پر خرچ نہ کرنا. دیا ہوا انہی کا ہے. 40 روپئے دیے، مثلا 1 روپیہ زکات میں دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ وہ اگر یہ کہتے کہ پورے 40 روپئے دو تب بھی ان کا حق تھا. جان دی ہوئی جس کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن پھر بھی بخیلی کرتا ہے، بغض کرنا، بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں غصہ بھر لیا، اس کو بغض کہا جاتا ہے۔ انتقام لینے کا جذبہ نہیں تھا۔ نفرت تو اللہ کے لیے ہوگی، محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی، اپنی ذات اور نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ تکبر کہا جاتا ہے اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ میرے پاس جیسا علم ہے کسی کے پاس نہیں، میں جیسا پکاتی ہوں کوئی نہیں پکاتی ہے۔ صفات کمال میں سب سے زیادہ اپنے کو بہتر سمجھنا۔ تکبر میں دو ٹکڑے ہیں، دو حصے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ حدیثوں میں کہا گیا حق کا نہ ماننا، حق کا نہ ماننا، سچی بات کا نہ ماننا اور دوسروں پر اترانا۔ پوری عدالتیں آباد ہیں تکبر کی وجہ سے، وکیلوں کی اور ججوں کی جیب گرم ہو رہی ہے صرف اور صرف تکبر اور ضد کی وجہ سے۔ اگر انسانوں کے اندر سے ضد نکال دی جائے، تکبر نکال دیا جائے، پوری عدالتیں ویران ہو جائے۔ پھرتے پھرتے 8 سال ہو گئے، تب ضد اتری، بچی کے سر پر سفید بال کو دیکھتے ہوئے، بچے کی جوانی کو ڈھلتا ہوا دیکھ کر۔ کتنی بدترین قسم کی بیماری ہے کرسی کی محبت، کہ لوگوں کے دل مسخر ہو جائے اور میں معظم بن جاؤں، لوگوں کے دل میرے قابو میں آ جائے اور میں بڑا بن جاؤں۔ حب جاہ، دین کی بات سنانے میں سہولت ہوگی، بڑا پن ملے گا تو لوگ زیادہ جڑیں گے۔ یہ حب جاہ تو مطلوب ہے، اتنی تو عزت آدمی کو ملنی چاہیے۔ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجیے، وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دیجیے۔ تو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دیجیے تاکہ دین کی بات سنا سکوں۔ یہ حب جاہ، حب دنیا، دنیا سے محبت، اور کیسے جمع ہو گیا؟ نہ کمائی کا وقت طے کیا ہے، نہ کمائی کی مقدار کو طے کیا ہے۔ جنازہ رکھا ہے تب بھی دکان بند نہیں ہوگی، ہارٹ اٹیک آ گیا پھر بھی 2 فون لیے بیٹھے بستر پر ساتھ۔ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی طرف میلان کو ہرس کہا جاتا ہے، حسد کہا جاتا ہے۔ فلانے کی اچھی حالت ختم ہو جائے چاہے مجھے ملے نہ ملے، اس کا گھر کیوں بن گیا، میرا بنے نہ بنے، اس کا گھر تو نہیں بننا چاہیے تھا، اس کا شوہر اچھا کیسے مل گیا، اس کو اچھی بیوی کیسے مل گئی، مجھے ملے نہ ملے اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ حسد، دوسرے کی قسمت نہیں بدلتا، اپنی نیکیاں جلا لیتا ہے، دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، اپنی صحت تباہ کر لیتا ہے۔ حدیث میں ہے نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، اللہ مبارک کرے صاحب، اللہ نے آپ کو مکان دیا، اللہ سب کو مکان دے دے، آپ کے مکان میں برکت عطا ہے۔ یہ دل کا رخ ہونا چاہیے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ریاکاری کہتے ہیں لوگوں میں اپنی قدر بڑھانے کے لیے کسی نیکی کا کرنا۔ شہوت کہتے ہیں خلاف شریعت کسی کو پسند کرنا، خلاف شریعت کسی چیز کو پسند کرنا یہ شہوت کہا جاتا ہے۔ اور غضب، غصہ کہتے ہیں کہ بدلہ لینے کے لیے دل کے خون کی گردش کا بڑھ جانا۔ کیسے وہ لوگ کنٹرول کیا کرتے تھے، واقعات ان اللہ والوں کے۔ امام شعبی رحمت اللہ علیہ، ایک آدمی آ کر گالیاں دینے لگا، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، ساری گالیاں انہوں نے سنی
اور آخر میں کہا بھائی اگر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا تمہاری گالیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر بائیں ہاتھ میں اگر اللہ نے دے دیا تو جتنی گالیاں تم نے دی ہے اس سے زیادہ میں بدتر ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بادشاہ وقت ملنے کے لیے، انہوں نے سرسری طور پر ملاقات کر لی۔ اس نے کہا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اچھی طرح پہچانا، منو مٹی سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے ذرات سے بنا ہے، اور منو مٹی کے نیچے جائے گا، گندگی لیے پھرتا ہے۔ حضرت حقیقت تو آپ نے ہی اصل پہچانی ہے، یہ کہا اس نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اسی طریقے سے اس پیچھے سے پکارنے لگا ایھا المرائی، اے ریاکار۔ مفتی صاحب کہہ کے نہیں پکارا، اے ریاکار کہہ کے پکارا۔ تو انہوں نے کہا کہ ما عرفنی احد الا انت، مجھے تو حقیقت میں تم نے ہی پہچانا ہے۔ اپنے عیوب پر نظر، اپنی اصل پر نظر، اپنے نتیجے پر نظر، امت پر شفقت کا جذبہ۔ محمد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پانی کے کشتی میں سفر کر رہے تھے، بال مڑا چکے تھے، بچے ان کے سر پر دھپے مار کر مذاق اڑایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے محمد علی اگر تم کہو تو یہ سارے شریر نوجوانوں کو کشتی کے ساتھ سمندر میں الٹ دوں، میرے ولی کو ستایا۔ محمد علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا اے اللہ اگر ان کو الٹنا ہی ہے تو کشتی کو مت الٹیے، ان کے دلوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف الٹ دیجیے۔ غصہ ایسے کنٹرول ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر میں چوری ہوئی، دعا کرنے لگے چور کے لیے، اے اللہ اگر مجبوری میں چوری کی ہے میرا دیا ہوا مال اس کے لیے حلال ہے، اور اگر خواہش اور حرص میں چوری کی ہے اے اللہ اس چوری کو اس کی زندگی کی آخری چوری بنا دی۔ مخلوق پر شفقت، اپنے آپ کو پینے کا مزاج، بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک پیر کٹ گیا، اے اللہ تیرا شکر ہے ایک پیر تو باقی ہے، دو ہاتھ تو باقی، 5 یا 6 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، رب تیرا شکر ہے ایک لے لیا، 5 تو باقی، دیا بھی آپ نے ہی تھا لیا بھی آپ نے ہی، تو شکایت کس بات کی؟ اور تھوڑے دن کے بعد جا کر مجھے بھی اس بچے سے ملنا ہے تو ناراضگی کس بات کی؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ آخرت کا استحصال۔ اللہ کے یہاں معزز بننا گوری چمڑی سے نہیں ہے، اللہ کے یہاں معزز بننا دولت سے نہیں ہے، یہ سب چیزیں آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، آدمی کے اختیار میں عمل ہے، تقوی کے ذریعے سے معزز بن جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سنوارنا پڑتا ہے ان صفات کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کو پیر لگ گیا، اندھا ہو گیا، دکھا نہیں دیتا۔ حضرت فرمان نے بھائی آنکھیں تو سلامت ہے، معاف کر دیں۔ سپاہیوں نے کہا حضرت اس کی پٹائی کر دے کہ گستاخ کی۔ اس نے پوچھا کیا تم اندھے ہو؟ میں نے کہا نہیں اندھا نہیں ہوں۔ بات ختم ہو گئی، اب الجھنا کس بات پر ہے؟ اب الجھنا کس بات پر چاہتے ہو؟ یاد ہے کہ مجھے بھی اللہ کے یہاں معاف کروانا ہے۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری امی جان بدکاری کی تہمت لگائی گئی، 1 مہینے تک مدینہ پاک میں بازار گرم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آنسو نہیں تھمتے حضرت عائشہ کے، آقا کے دل کے اوپر پہاڑ مصیبت کا۔ 1 مہینے کے بعد قرآن کی آیت اتری، حضرت ابوبکر کو بڑی ناراضگی تھی، فلانے شخص نے تہمت لگانے والوں کا ساتھ کیوں دیا، اب میں ان کو وظیفہ نہیں دوں گا۔ قرآن کی آیت اتر گئی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابوبکر معاف کر دے اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے نوکر پہ غصہ ہو رہے تھے، کتنا معاف کروں تجھے، آخر کتنا جھیلوں تجھے؟ اور رحمۃ اللہ نے فرمایا زکریا کان ادھر لاؤ، اور کان نے کہا اس کو اتنا معاف کر جتنا اپنے کو اللہ کیا معاف کروانا ہو۔ تم اپنے نوکر پر جتنی طاقت رکھتے ہو اس سے زیادہ تمہارا اللہ تم پر طاقت رکھتا ہے۔
للہ اقدر علیک منک علی، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کی جاتی ہے. پورا سبجیکٹ ہے، فن ہے، چشتیہ، سلسلے قادریہ، سلسلے سہروردیہ، نقش بندیہ، الگ الگ طریقوں سے. جیسے فقہ میں 4 مسلک مشہور ہے، ویسے تصوف میں 4 مسلک مشہور ہے. الگ الگ انداز سے کوشش کی جاتی ہے اللہ کی محبت میں کیسے اضافہ ہو، گناہوں سے نفرت میں کیسے ترقی ہو. ذکر کی کثرت کے ذریعے سے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کی بکثرت یاد کرتا ہے، جس کی یاد کرتا ہے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے. مختلف طریقے اللہ کی قدرت سنائی جاتی ہے، کہیں پر سنتوں کی اتباع کروائی جاتی ہے، کہیں پر مراقبے کروائے جاتے ہیں کہ فلاں نعمتوں کو آدمی بیٹھ کر سوچے تاکہ اللہ جل جلالہ امن والوں سے تعلق میں اضافہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے باطن کو سنوار دے، اور اللہ تعالی اس حال میں ان کے دربار میں حاضری مقدر فرمائے کہ یہ دل بھی ان کے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.